ڈاکٹر صاحب خط تیسرا بھی چلا گیا. اب پہلے سیکیورٹی ذرائع نے کہا کہ آرمی چیف کو کوئی خط نہیں ملا، اور اگر ملا بھی تو انٹرسٹڈ نہیں ہے وہ. پھر اس کے بعد اب خود آرمی چیف نے بھی کہہ دیا کہ جی مجھے کوئی خط نہیں ملا، اگر مل بھی گیا تو میں پڑھوں گا نہیں اور پرائم منسٹر کو بھیج دوں گا. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ جمہوریت کے اندر وزیر اعظم کو ہی اگر کوئی جمہوری طور پر کچھ بھی کہا جاتا ہے تو وہ وزیر اعظم کے ذریعے ہی کہا جاتا ہے. لیکن پاکستان کی سچویشن ڈیفرنٹ ہے. پاکستان میں نہ صرف یہ تاثر ہے بلکہ بہت زیادہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو آرمی چیف کا پاکستان میں جمہوریت کے حوالے سے یا دوسرے معاملات میں کردار ہے، اس حوالے سے ہی میرا خیال ہے کہ عمران خان نے یہ لیٹر لکھا. اور عمران خان کا یہ جو لیٹر ہے یہ ایکچولی کھلا خط ہے، ایک لیٹر ٹو دا پبلک ہے لیکن بنام آرمی چیف ہے. یعنی کہ یہ ضروری نہیں کہ وہ پوسٹ آفس کے انداز سے بھیجا جائے، یہ اصل میں عوام کو بتانے کے لیے کہ جی آرمی چیف کو میں یہ کچھ بتانا چاہتا ہوں. اچھا، اب اس کے اندر جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ خط کے مندرجات کیا ہے. خط میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. خط جو ہے وہ دراصل آرمی چیف کو موجودہ حکومت کے خلاف ایک چارج شیٹ دی گئی ہے جس پہ بتایا گیا ہے کہ اگر الیکشن کے بعد جس انداز سے بھی یہ حکومت بنی، اس کے بعد اس کے اندر جو کردار ہیں پی ٹی آئی کے چیئرمین کے حوالے سے وہ منی لانڈرز بھی ہیں، اس کے اندر ملک کی جو اکانومی ہے اس کی صورتحال کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے کہ کس انداز سے جو ہے وہ معیشت جو ہے وہ کمزور ہو رہی ہے، اور اس کے بعد جو بے روزگار نوجوان ہیں یا جو ملک میں بہت سارے ہنرمند ٹیلنٹس ہیں وہ کس انداز سے ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. پھر باقی اور معاملات ڈسکس ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خطوں کا سلسلہ شاید کسی نہ کسی انداز سے جاری رہے گا. ہو سکتا ہے کہ اگلے کسی خط میں مخاطب جو ہیں وہ آرمی چیف کی بجائے وزیر اعظم ہوں. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پہلے خط چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی لکھا، جو کہ چیف جسٹس نے پہلے تو اس کو کوئی لفٹ نہیں کروائی، لیکن جب اچانک آئی ایم ایف کا وفد آتا ہے تو پھر آئی ایم ایف کے وفد سے پہلے اس خط کی بھی اہمیت بڑھ جاتی ہے. سو میرا خیال یہ ہے انہوں نے آئینی بینچ کو بھیجا ہے، رائٹ، اگر میں غلط نہیں ہوں. جی بالکل ایسی ہے، لیکن وہ خط تو بہت عرصے سے ان کے پاس تھا، لیکن انہوں نے اس دن اس کے بارے میں کوئی ایکشن لیا جس دن آئی ایم ایف کا وفد ان سے مل کے گیا. گویا کہ ان کو یہ کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ آئی ایم ایف کے وفد نے کو بھی تک بھی بات پہنچی ہو یا انہوں نے ڈسکس کیا ہو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پوری دنیا میں ہوتا ہے وہ اس طرح کے کھلے خط کا جو ہوتا ہے وہ ایک پبلک پریشر آتا ہے، اور اس پریشر کی وجہ سے ہی معاملات کو آگے چلایا جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، سوری میں آپ کو قطع کلامی کی معذرت خواہ ہوں، لیکن ابھی چونکہ آپ نے بات کی کہ پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک پہلا خط گیا تھا، اس کا رسپانس نہیں آیا. پھر دوسرا خط جو آپ نے کہا پبلک میسج ہوتا ہے، یہ ایک علامتی طور پہ آپ اس کو خط کہہ لیتے ہیں. لیکن اب آرمی چیف جب خود بھی کہہ رہے ہیں، اس کے بعد اب آئی ایم ایف کے مشن کو ڈوزیر اور خط ارسال کرنا تحریک انصاف کی، آپ اس اسٹریٹجی کو کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو ہم سب کہیں نہ کہیں جانتے ہیں کہ ہم اپنی معیشت کو سہارا دیتے ہیں آئی ایم ایف سے قرضہ لے کر، آئی ایم ایف سے معاہدے کر اور جس انداز میں چیک اینڈ بیلنس ہم پہ کیا جاتا ہے، یعنی چیف جسٹس آف پاکستان سے جا کے ملنا اور عدالتی معاملات تک پہ آئی ایم ایف کی نظر ہونا، ہم آلریڈی بڑا اسٹرگل کر رہے ہیں. بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بڑا پریشان کن ہے کہ آئی ایم ایف کا اس انداز میں پاکستان کے معاملات میں مداخلت کرنا، کہ چیف الیکشن کمشنر سے پہلے ملنا، پھر الیکشنز کے وقت اس کے بعد اب چیف آف جسٹس آف پاکستان سے ملنا، جیل میں جا کے وفد کا عمران خان سے ملنا، اور اسٹیبلشمنٹ سے بہت ساری یقین دہانیاں لینا. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف کا حکومت پر اعتماد نہیں ہے. حکومت کی ساکھ جو ہے وہ آئی ایم ایف کے سامنے کوئی اتنی اچھی نہیں. یہ بھی بدقسمتی ہے کہ تحریک انصاف اس طرح کا ڈوزیئر دے رہی ہے. میرا خیال یہ کہ گھر کے معاملات کو گھر میں رکھنا اور گھر میں رکھ کر سدھارنا ہی بہتر ہوتا ہے، اور کوشش بھی یہی ہونی چاہیے کہ گھر کا جو ہے وہ یا پاکستان کی بےعزتی یا پاکستان کے جو بھی معاملات ہیں وہ ملک سے باہر نہ جائیں. لیکن اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ سبھی قصوروار ہیں. خود حکومت کی بہت بڑی غلطی ہے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ پاکستان میں اگر آئی ایم ایف کو اس طرح ڈوزیئر دیتے ہیں تو اس میں بہرحال پاکستان کے جو ملکی مفاد ہے اگر اس کو تو نہیں کہیں ٹھیس پہنچتی ہے، لیکن کسی بھی حالت میں پاکستان کے وقار کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. حکومت کو یہ ہر صورت سوچنا ہوگا.